اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گوگل نے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے. کیا گوگل بھی اس کو وہی میسج دے رہا ہے جو ہم. السلام علیکم پیارے دوستوں، میں چھوٹی چڑیا کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا پہ ملالہ یوسفزئی کے ایک بیان کے حوالے سے کافی گرما گرم بحث چل رہا ہے، اور کہیں پہ تو ان کا جو بیان ہے ملالہ یوسفزئی کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کو ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو کہیں پہ ان کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اصل میں وہ بیان یا اس بیان کا مطلب ہرگز وہ نہیں جسے میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے. میں اپنے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ میں یہ ماننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ ملالہ یوسفزئی ایک بڑے عرصے تک پاکستان کا یا پاکستان کی پہچان رہی ہے، اور ایک بڑے عرصے تک ان کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں پہچانا جاتا رہا ہے، جو کہ ان کی پاکستان کے لیے ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں ہمیشہ جب بھی ملالہ یوسفزئی پہ کسی قسم کا تنقید ہوا ہے میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اب بھی تک یہ بات ماننے سے انکار کرتا رہا، یا میں اب بھی اس بات پہ کنونس نہیں ہوا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی کسی کا ایجنٹ ہے یا اسلام مخالف قوتوں نے ان کو پلانٹ کیا ہے. لیکن آج کا جو بیان ہے یا آج کل جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے شادی کے حوالے سے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بات اس وقت تک آگے فارورڈ نہ کروں جس طرح کہ ہمیں اپنے مذہب نے کہا ہے کہ اس وقت تک کسی بھی بات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں جب تک آپ نے اپنی تحقیق نہ کی ہو. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات یا کوئی ایسی کنٹروورشل بات آگے فارورڈ نہ کروں اس وقت تک جب تک اپنی تحقیق نہ کروں. تو میں نے سوچا کہ ملالہ یوسفزئی کا جو بیان ہے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ واقعی میں انہوں نے کوئی ایسا کنٹروورشل بیان دیا ہے یا ویسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے یوٹیوب پہ کوشش کی کہ ان کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے ان کا ویڈیو انٹرویو تلاش کروں، لیکن مجھے ویڈیو انٹرویو تو نہ مل سکا. لیکن جس ویب سائٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے بوگ، وہ ویب سائٹ میں نے ڈھونڈا اور اس ویب سائٹ پہ ان کا انٹرویو لگا ہوا ہے. میں نے اس انٹرویو میں ان کے جو ورڈز تھے شادی کے حوالے سے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا واقعی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر شادی یا انسان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ شادی کے بغیر دو انسان آپس میں رہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس آرٹیکل پہ میں ڈائریکٹ انہی ورڈز پہ جاتا ہوں جو کہ شادی کے حوالے سے ہے. تو یہ جو پیراگراف ہے یہ پیراگراف وہی پیراگراف ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے شادی کے حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ غلط ہے. تو اس پیراگراف میں جو پہلا لائن آپ دیکھتے ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہاں پہ ان کا ڈائریکٹ ملالہ کا کوئی بیان نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو سینٹنس ہے یا جو پیراگراف کا حصہ ہے یہ وہی پیراگراف ہے یا وہی سینٹنس ہے جس کو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے غلط بات کی ہے، جبکہ جو ڈیفینڈرز ہیں یا جو ملالہ کا دفاع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق
کے بغیر پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ ہرگز یہ نہیں تھا جس طرح میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اس بیان کو سیاق و سباق کے ساتھ ہی آپ کو پیش کروں۔ میرا خیال ہے کہ اس بیان سے جو آگے کا سینٹنس ہے اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، یا اس سینٹنس پہ ان الفاظ کے میننگز کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے میں آپ کو جو ان کا بیان ہے یہ آپ کو اس کے میننگز بتاتا ہوں۔ I still don't understand why people have to get married۔ اب جہاں تک انگلش کے ٹرانسلیشن کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سینٹنس کا مطلب ہے I still don't understand، میں ابھی تک نہیں سمجھی why people have to get married، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ If you want to have a person in your life، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی شخص چاہتے ہیں، why do you have to sign marriage paper، آپ شادی کے پیپرز سائن کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ شادی کیوں کرتے ہیں۔ Why can't it just be partnership، یہ سمپل پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ جو بقایا حصہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو بقایا حصہ ہے یہ بھی کوئی سیاق و اسباق یا جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ نہیں بنتے جن کا مین میسج پہ کوئی اثر پڑتا ہو۔ ہر مادر اس کی ماں لائک موسٹ مدرز باقی ماؤں کی طرح ڈس ایگریز، وہ ایگری نہیں کرتی، یعنی وہ ان کی اس بیان سے ایگری نہیں کرتی۔ مائی مام از لائک ملالا loves don't you dare say anything like that، یعنی آپ کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ان کی ماں نے اس کو کہا you have to get married، آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ marriage is beautiful، شادی خوبصورت ہے یا ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ meanwhile ملالا father occasionally receives، بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ ملالا کے جو فادر ہیں وہ ملالا کے حوالے سے شادی کے پروپوزلز ریسیو کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات میں نے اسٹیبلش کی ابھی تک، میرا خیال ہے کہ ان کا جو میسج ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ I still don't understand why people have to get married۔ If you want to have a person in your life, why don't you have to sign marriage papers؟ Why can't it just be a partnership؟ اب اگر میں نے یہاں پہ ٹرانسلیشن میں کوئی کوتاہی کی ہے، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوں، تو آئیے ہم اس پیراگراف کو گوگل میں کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ آیا گوگل اس پیراگراف کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو میں۔ تو میں اسی پیراگراف کو یہاں سے کاپی کر کے اور گوگل میں اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں تاکہ گوگل میرے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کرے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گوگل نے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ کیا گوگل بھی اس کو وہی میسج دے رہا ہے جو ہم یا وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ملالہ کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں؟ گوگل کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی فرد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف شراکت نہیں بن سکتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا گوگل بھی وہی کہہ رہا ہے جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، یعنی ملالہ کے اس بیان کا مقصد ہے کہ یا مطلب ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی شادی کیوں کرے اگر شادی کے بغیر ہی کسی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ لوگ میری تصحیح کیجیے گا۔ میں نے مکمل ثبوتوں یا انویسٹیگیشن کے ساتھ آپ کو اس بیان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے جو بیان دیا ہے یہ بالکل شادی کے خلاف ہی بیان دیا ہے، اور اگر ان کے بیان کو ہم
مشین کے ذریعے یا گوگل کے ذریعے ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ٹرانسلیشن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ان کے بیان کا مطلب یہی ہے کہ ملالہ کہنا چاہتی ہے کہ شادی کیوں کی جائے اگر آپ کسی شخص کو یا کسی فرد کو زندگی میں چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو شادی کے پیپر سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے. دوستو باقی آپ پہ چھوڑتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ اس میسج کو ضرور شیئر کیجیے گا جو کہتے ہیں کہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق کے ساتھ کے بغیر پیش کیا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کو سارے اس کے سیاق بھی بتائے، اس کے سباق بھی بتائے، تو آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بیان کا مقصد کیا تھا. اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را کبھی بھی کسی بھی میسج کو یا بیان کو بغیر انویسٹیگیٹ کیے ہوئے آگے شیئر نہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.